नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Our today's lecture is main causes of continuation of the Great Divergence. You have gone through the previous lecture and now you are in a position to answer the following questions. Question number 1. Why did the share of manufacturing of China and subcontinent drop to 4% and 1% in 1913 from 33% and 25% in 1750? यानी कि जो प्रोडक्शन थी इंटरनेशनल लेवल की, उसमें चाइना का जो लेवल था 33% से 4 पे आ गया और सब कॉन्टिनेंट का 25% से 1% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन पे आ गया in 1913. Question number 2. Do you think that industrialization and deindustrialization have been the major causes of the divergence in the world incomes? Question number 3. Discuss the turning points of world economic history. Explain the concept of subsistence and bare-bone subsistence in connection with real wages. After Industrial Revolution, it was expected that the fruits of technical developments will be shared by all the nations of the world. But it was observed that secrets of industrial techniques were monopolized by the developed countries of the world and were not dished out to others because of its continuation of the Great Divergence continued. This divergence is approximately available in all the continents and countries of the world. Basically, following are the main causes of this divergence. Number 1. Difference of social setup. Social setup of different countries of the world is different. Social setup of industrial countries like Japan, USA, UK and Germany is different from the social setup of the underdeveloped and poor countries of the world. Working pattern of the societies affect the mode of production of an economy. In some societies, people have automatically to observe all the rules and regulations. They need not to be explained and directed. In such societies, production continuity and quality is always higher than other countries of the world. That means people, उनकी आदत ऐसी बन चुकी होती है, उनको पता है जापान में, यूएसए, यूके में कि इस तरीके से काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है, टाइम पे जाना है, टाइम पे वापस आना है। तो एक सोसाइटी का अपना एक डिसिप्लिन होता है जिसमें वो लोग पलते हैं। तो जिन सोसाइटी में वो मौजूद है, वो वक्त को ज़ाया करना वगैरह वो उनके पास है ही नहीं। तो जिन सोसाइटी में ये पैटर्न मौजूद नहीं है, वहाँ लोग वक्त पे जाते नहीं हैं, काम वक्त पे जाके करना नहीं है, और बहुत सारी जो है ये सोशल सेटअप वाली बातें, सुस्ती है, काली आगे पीछे, तो इसकी वजह से लोग इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे सकते जितनी के ऐसी सोसाइटीज़ में है जिन सोसाइटी में हालात ही ऐसे हैं कि उनको काम करना है, उनको पता है कि आपने काम करना है, वक्त ज़ाया नहीं करना। तो वो जो
सो हर एक दूसरे को देखता है, दूसरा तीसरा देखता है, वो देखते हैं कि हर एक काम पे लगाया वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, तो जो बाकी स्टडी वो भी काम उस तरीके से करती है। इसका मतलब ये था। Then we come to the population characteristics. Second point is pertaining to the population characteristics. Working population of developed countries of the world and some of the developing countries of the world is hardworking and active, whereas labor force of some other countries is lethargic and lazy. This is another cause of divergence. Honesty and self-respect is important in some societies, and to maintain their social position, people work hard. इसका मतलब यह है कि कुछ इलाके में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ के लोग फिजिकली स्ट्रांग हैं, और जो लोग फिजिकली स्ट्रांग है, ज़ाहिर है ऐसे लोग जो फिजिकली स्ट्रांग नहीं हैं उनके मुकाबले में वो ज़्यादा काम करते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस चीज़ को लीड करता है कि कहाँ जो है वो फ़र्क आएगा। और वो लोग जहाँ लोग नाजुक हैं, नाजुक तबा हैं, थोड़ा सा काम किया घबरा गए, थोड़ा सा काम करने के बाद परेशान हो गए, ज़्यादा काम नहीं कर सकते, उनका स्टेमिना ज़्यादा नहीं है, वहाँ की इनकम भी कम होगी, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी। अच्छा जी, और एक और बात है वो ये है कि ऑनेस्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन सम सोसाइटी, and to maintain their social position, people work hard and produce quality goods. दूसरी बात ये भी है कि जी फलां चीज़ फलां शख्स ने बनाई हुई है, फलां जो लेबर फोर्स है फलां फैक्ट्री की उसने ये काम किया हुआ है, तो ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। और लोगों को अपनी रिस्पेक्ट को कायम रखने के लिए बेशक वो ना भी करना चाहते हों, तो अपनी उस सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखने के लिए दे वर्क हार्ड। और दूसरी बात यह है कि ऑनेस्टी, अल्लाह देख रहा है या नहीं देख रहा, आदमी जो है आपका प्रोड्यूसर जो है वो देख रहा है या नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहे हैं हर चीज़ को। तो जिन लोगों में ऑनेस्टी होती है और उन्हें अपना रिज़्क़ हलाल करना होता है, उन्होंने खुद खुद अपने रिज़्क़ को हलाल करने की वजह से ज़्यादा काम करना होता है। तो फॉर दैट पर्पस जब एक आदमी इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, और जिस आदमी ने काम पे लगाया है एंटरप्रेन्योर, उसको उसने जो है वो प्रॉपर जिसे कहते हैं कि वो प्रोडक्शन देनी है, तो ऑटोमेटिकली उसको डायरेक्ट करने की ज़रूरत है, वो खुद काम करता रहता है। और कुछ लोगों की सोसाइटी में एक इज़्ज़त होती है, उनका काम किया और लोग समझते हैं अच्छा फलां ने काम किया, फलां कंपनी की चीज़ बनी हुई है, तो लोग बगैर देखे खरीद लेते हैं। तो लोगों को अपनी उस सोशल पोजीशन को बरकरार रखने के लिए भी काम करना पड़ता है। जहाँ ऐसा होगा वहाँ जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और इनकम ज़्यादा होगी, रियल वेजेस भी ज़्यादा होंगी और जो है वो गैप अपवर्ड होगा। Some societies where national awareness is supreme, people work hard for purpose of keeping the flag of their countries high in connection with the production and export of goods and services. एक और बात ये है कि वो ये है जी ये चीज़ जो है लोगों ने कहना ये चीज़ पाकिस्तान की बनी हुई है, लोगों ने कहना ये चीज़ जो है यूएसए की बनी हुई है, जापान की बनी हुई, चाइना की बनी हुई है। तो वो लोग महसूस करते हैं कि जहाँ पर उनकी जो नेशनल अवेयरनेस है, उनकी जो नेशनल जिसे कहते हैं कि फ्लैग है, वो उनकी इज़्ज़त है। आप देखें कि जब कोई खिलाड़ी गेम खेलता है और वो उसमें पोजीशन लेता है, पहली पोजीशन पे आती है, तो आपकी कंट्री का फ्लैग किस तरीके से लहराया जाता है। इसी तरीके से जिन ममालिक की चीज़ें अच्छी हैं उन लोगों में एक इंसेंटिव देना पड़ता है, ये चीज़ क्रिएट करनी पड़ती है कि आप जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें आपकी इज़्ज़त भी है और आपके मुल्क की इज़्ज़त भी है। इस चीज़ को देखते हुए जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, और जहाँ ये इंसेंटिव या जो है वो अवेयरनेस जो है सुप्रीम
ورک کی موجود نہیں ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوالٹی اور ہر چیز جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوتی جس لیول کی ہونی چاہیے. پھر ایک اور بڑا فیکٹر دیٹ از دا لائلٹی از اندر فیکٹر which acts as a base in connection with the labor efficiency. لائلٹی جو ہے یہ بہت ہی ایک انسانی جذبہ ہے. لوگ اگر لائل ہوتے ہیں اپنے دین کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، جہاں وہ کام کر رہے ہیں اس پروڈکٹیو یونٹ کے ساتھ، تو ان کا جو کام کرنے کا پیٹرن ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. اور اس طریقے سے جب آپ کام کریں گے تو اس لیول تک پہنچنے کے لیے جو لیبر ہے وہ کام بھی کرے گی، نئی ٹیکنیکس بھی سیکھے گی، اپنی ایفیشنسی کو بھی بڑھائے گی، اور سب کچھ وہ کرے گی جس میں اس کی جو لائلٹی ہے وہ بہتر سے بہتر پروو کرے اپنے آپ کو، اور پروڈکشن جو ہے اس میں اضافہ ہو سکے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو مل کے پاپولیشن کے کریکٹرسٹکس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں. اگر پاپولیشن جو ہے وہ لیتھارجک اور لیزی ہے تو لوئسٹ لیول ہے، اور اگر پاپولیشن جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور ہارڈ ورکنگ ہے تو انکم کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. اب وہی فیکٹری لے لیں، وہی مشین لے لیں جن کے اوپر اچھے کریکٹرسٹکس والی پاپولیشن اگر ہے تو وہی مشینری ہائی اچھی پروڈکٹ پروڈیوس کرتی ہے، اور اگر وہاں پہ لیبر اچھی نہیں ہے تو وہی مشینری جو ہے وہ آپ کو لو لیول اور لو کوالٹی دیتی ہے. نارملی ایک بڑا اچھا فکر ہے، وہ کہتے ہیں ناٹ دا گن بٹ دا مین بیہائنڈ دا گن میٹرز. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک میدان جنگ میں گن کی بات نہیں ہوتی، جو پیچھے گن کو چلانے والا ہے اس کی کتنی ایفیشنسی ہے، وہ کس جذبے سے، کس ایکسپرٹائز سے اس پہ کام کر رہا ہے، وہ میٹر کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جس سے کہ ان پٹ بھی اچھی ہو، فیکٹری بھی اچھی ہو، سب چیز اچھی پرووائڈ کر دی گئی ہو، اور اگر جو پاپولیشن وہاں پہ کام کر رہی ہے اس کا کریکٹر جو ہے وہ بیٹر نہیں ہے، کوالٹیز اچھی نہیں ہیں، تو پروڈکٹ اچھی نہیں ہوگی. جب پروڈکٹ اچھی نہیں ہوگی تو انکم جو ہے وہ لو لیول پہ جائے گی. اور اگر آپ کی پروڈکٹ اچھی ہے، اچھی کریکٹرسٹکس ہیں، اچھی کوالٹیز پائی جاتی ہیں لوگوں میں، اور لوگ جو لائل ہیں اپنی پروڈکٹ کے ساتھ، اپنی کنٹری کے ساتھ، اپنی پروڈکشن یونٹ کے ساتھ، اور لوگ اپنی سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے بھی کام کرتے ہیں، اور لوگ آنیسٹ ہیں، تو آپ کی جسے کہتے ہیں کہ پروڈکشن وہ کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. The next is lack of updated technologies. Developing and poor countries of the world are dependent upon the developed countries of the world for the transfer of technologies. These countries do not have the up-to-date technologies. Advanced countries of the world only transfer the outdated technologies to these developing and poor countries of the world. انفیکٹ مجھے ایک بار اچھی بات یاد آ رہی ہے پاکستان کے حوالے سے. ڈاکٹر محبوب الحق، an eminent economist of the world, was finance minister and commerce minister of Pakistan. He was a Pakistani, and prior to his disappointment as minister, he was acting as a vice chairman of the World Bank. Mainly he remained in the World Bank, and whenever needed, he came to Pakistan. Pakistani government requested him to come to Pakistan. He came to Pakistan. When he was acting as a vice president in World Bank, keeping in view his capabilities and his expertise, so many countries of the world used to
take the advices from him, and he was advisor to the government of the Japan also, government of the Germans also. So he was honorary advisor of all these countries. As you know, Pakistan produces 13% of the total production of the cotton of the world. That means if there are 100 bales on the international level, 13 out of them are produced by the Pakistan. So Dr. Saab when came here, he was also commerce minister also. So he felt that if we want to increase the exports, we must get the advanced technology. Dr. Mahbub al Haq asked the Japanese authorities to transfer the high technology in connection with the textile. Japanese requested, sir, please, you produce the 13% of the total production of the world. Cotton is cheap in your country. We import cotton from you people just because of the advanced technology we have developed. We produce the cloth and export it, and the market is whole the world, and we also export it to the Pakistan also. Sir, if we provide these technologies to you, cotton is your own. It is cheaper in Pakistan. In Pakistan, the labor is also cheap. Whatever you will produce, the quality will be the same, but your cost of production will be much less than Japan. So we will not be able to stand anywhere in the world market. This is why those countries do not provide update technology. There are so many other reasons also, but this was the one reason which was practically available in the history of the world economics. Those countries only transfer the technologies which have been outdated. They have gone ahead of that technology. Whatever we produce, they produce much more much more quality products, and they occupy the world markets. They will never give their updated technology to the poor countries of the world because they want to get so many benefits from these countries. So that in fact is the matter of economic benefits. These poor countries can't have those technologies. So in fact what we were discussing that was कि डॉक्टर महबूबुल हक साहब ने जब जापानी गवर्नमेंट से कहा, डॉक्टर महबूबुल हक साहब जो हैं उनकी ये अल्लाह ताला की मेहरबानी वाली बात है, वो एक पाकिस्तानी थे, गुजरावाला के रहने वाले थे। उनके वालिद साहब एक हेड मास्टर थे गुजरावाला में, और उस हस्ती ने बहुत नाम कमाया और इंटरनेशनल फेम की वो एक माहिर मुआशियात थे। अल्लाह ताला की ज़ात उनको गरीक रहमत करे। वो जब तक वर्ल्ड बैंक में रहे उन्होंने $6 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए रिजर्व रखे और हमें बार बार कहते रहे कि आप मुझसे लेके ये कालाबाग डैम बना लो। ये वो हस्ती है कि आखिरी दम तक जब तक वो रहे वहाँ पर उन्होंने हमारे लिए ये अमाउंट बरकरार रखी।
تو जब वो यहाँ आए पाकिस्तान में तब भी उनकी जो पोस्ट थी वो खाली थी। जब फारग हुए उन्होंने वापस कहा जी आप आ जाइए वापस अपनी पोस्ट के ऊपर। तो इस तरीके से वो जिसे कहते हैं कि ऑनररी एडवाइज़र थे बहुत सारी कंट्रीज़ के। जहाँ भी लोगों को ज़रूरत होती तो वो उनसे एडवाइस ज़रूर लेते थे, जापानीज़ भी, जर्मन भी, यूके वाले भी, बाकी भी उनके अपने भी जिसे कहते हैं इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन वर्ल्ड जो है लेवल के कुछ डिसीजन वो उनकी मदद से लेते थे और उनको बड़ी एक अहमियत हासिल थी। तो पाकिस्तान में जब वो आए तो उन्होंने देखा कि काटन हम खुद प्रोड्यूस करते हैं और दुनिया में जितनी कपास प्रोड्यूस होती है उसका 13% हम प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि अगर 100 गांठें हैं तो उनमें 13 हमारी होती है पाकिस्तान की। और जापानीज जो है ना वो हमसे जो काटन लेते हैं, बाहर से भी लेते हैं लेकिन हमसे भी लेते हैं काटन, और फिर वो अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से कपड़ा बना के हमें भी देते हैं, हमसे पैसे कमाते हैं और पूरी दुनिया में वो जिससे कहते हैं कि अपनी मार्केट को मेंटेन किया हुआ। तो डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि आप ऐसे करें कि जो टेक्नोलॉजी है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी, ये कुछ ट्रांसफ़र करें पाकिस्तान को भी। तो उन्होंने रिक्वेस्टिंग मैनर में कहा सर आपका कहना सर आंखों पर, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि आपके यहाँ तो कपास प्रोड्यूस होती है, वो सस्ती है और फिर आपके यहाँ लेबर भी सस्ती है, और अगर हम आपको ये टेक्नोलॉजी दे दें जो हमारे पास मौजूद है एडवांस टेक्नोलॉजी, तो आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बहुत कम होगी, हम तो आपके मुकाबले में कहीं भी दुनिया में नहीं स्टैंड कर सकेंगे। तो ये एक वजह थी जिसके ऊपर उन्होंने रिक्वेस्ट कर ली और वो टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं की। इसी वजह से जो है ना वो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितने बाकी ममालिक हैं वो भी अच्छी टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं देंगे, पुरानी टेक्नोलॉजी देंगे जो उनके काम की नहीं रही। अब उससे क्या होता है, बेनिफिट होता है कि वो हमें दे देते हैं चीज़, उन्होंने चीज़ बेच भी दी, टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र भी कर दिया, हमसे पैसे भी ले लिए, लेकिन उनके काम की वो नहीं थी, हमें उस पर गुजारा करना पड़ता है। तो जब तक कोई मुल्क अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए जो अपडेट टेक्नोलॉजी है जो खुद डेवलप करनी पड़ती है, और चूँकि पुअर कंट्री पर रिसोर्सेज इतने नहीं होते कि वो डेवलप कर सके, तो ये एक और रीज़न है डाइवर्जेंस का, विच इज़ कंटिन्यूइंग। बड़ा कितने मिनट हुए हैं? The next cause of the divergence is that developed countries of the world want to keep UDCs and poor countries as their markets. They don't want to see them in a position where they are in a position to produce their own goods and services, and they say to developed countries of the world that we need not your goods and services. It is observed that the policy of the advanced countries of the world is to keep the poor nations in such a situation that they should always remain their markets. They do not transfer those technology which can help these countries in production of import substitutes. If proper technology is transferred from developed countries of the world to the underdeveloped countries and poor countries of the world, then they will become in a position to produce those goods and services themselves. As it is observed that the labor force in these countries is cheaper, so it may become a problem for the developed countries of the world to keep their export at a better position in the international market. It is a general observation that developed countries of the world
made the poor countries of the world their colonies. They extracted the raw material from those countries, took back to their original countries, produced final goods and exported in whole of the world. They were not bothering about the development of their colonies. They want to keep their colonies poor. They want to keep their colonies dependent. They want to keep those poor countries who can act as the producer of the raw materials, in some cases labor also. So if they provide the update technologies to these countries, they can produce better goods themselves. And when they become self-sufficient, they need not to import from the developed countries of the world. So they fear from the self-sufficiency of the poor and underdeveloped countries of the world. They don't want let them to be self-sufficient. That is why they don't transfer the update technologies, and they design those policies which keep them as their markets. Often, sometimes they provide them with the loans, they will provide them with the aid, there will be grant also. So many policies will be exercised, but the aim will be that these countries should remain dependent upon the product of developed countries of the world. They must be the importer of the products from these countries, and all the benefits which are available in the UDCs and poor countries of the world, they are taken away by the developed countries of the world. We have seen African countries, वहाँ हीरे पैदा होते हैं, जवाहरात पैदा होती हैं, क्या क्या नहीं होता। और क्या होता है कि वहाँ से जो रूलिंग कंट्रीज़ हैं वो सब उठा के ले जाती हैं, और वहाँ पर क्या है कि अगर आप उनके बच्चों को देखें तो वो बेयर बोर सब्सिस्टेंस के ऊपर नज़र आते हैं। जब हम बेयर बोर सब्सिस्टेंस की बात करते हैं तो इससे मुराद ये होती है कि कितना मिलता है उस मजदूर को खाने के लिए, कि कभी अगर आप देखें टीवी के ऊपर भूख है, हड़ताल है, तो उनके बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो हड्डियाँ निकली हुई हैं, सिर्फ स्केलेटन नज़र आते हैं, जिस्म के गोश्त नज़र नहीं आता। तो इस तरीके से ऐसी हालत में रख के हाँ थोड़ी सी उनको एड भी करते हैं, थोड़ी मदद भी देते हैं। जब देखते हैं कि बिल्कुल ही अगर उनके पास कुछ नहीं होगा तो वो फिर उनकी डेवलप कंट्री से जो इम्पोर्ट करेंगे उसके लिए पैसे नहीं दे सकेंगे। तो ऐसी पोजीशन में रखा जाता है उनको, ऐसी पॉलिसीज अख्तियार की जाती हैं कि उनका माल वहाँ चलता भी रहे लेकिन वो खुद जो है अपने पाँव पे खड़े ना हो सके, वो सेल्फ सफिशिएंट ना हो सके, वो सिर्फ उनको उनसे इम्पोर्ट करते रहें और उनकी जिसे कहते हैं कि वो सिर्फ मार्केट से बने रहें। ये बहुत पुरानी पॉलिसीज़ है और ये हर मुल्क जो है वो यूटिलाइज करता है, डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। और उसका मकसद क्या होता है कि अपनी पोजीशन को वो बरकरार रखें और कभी भी जो है वो इस लेवल पे ना आने दें गरीब कंट्रीज को कि वो जो है वो अपने तौर पे पाँव पे खड़े हो सके, दे बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो फॉर सेल्फ सफिशिएंसी one has to work hard himself, one has to produce own ways, develop his own population, एंड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस केस। जब आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और नॉर्मली क्या होता है कि ममालिक में जो एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन है वो बिल्कुल बराए नाम होती है, तो ये एक बेस है। कोशिश ये की जाती है कि ये बेस ही वहाँ पे ना बने, एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन का बेस ही वहाँ पे ना बने। उनको कहाँ रखा जाए, बोन जो है वो सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर रखा जाए ताकि उनको खाने पीने से होश ही ना आए, कोई और काम कर ही ना सके और उनकी मार्केट में बने रहें। और जब बहुत उनकी पोजीशन खराब हो तो थोड़ी सी एड दे के या ग्रांट दे के उनको इतना कर लिया जाए
کہ جو ہے وہ پیمنٹ کر سکیں. اور پھر سچ پالیسیز آر ڈیزائن دیٹ واٹ ایور دے پرووائڈ ایز اے گرانٹ اور لون دیٹ از ریسائیکلڈ اینڈ گوز بیک ٹو دا کنٹریز ہو پرووائڈ دیز لونس. نیکسٹ وہ ایسی پالیسیز بناتے ہیں کہ پیمنٹ بھی ہو جاتی ہے, انہوں نے ایڈ کی, لون دیا, جو کچھ بھی دیا, تو اسی کے اس کو ریسائیکل کرتے ہیں وہ کہ وہ پیسہ واپس دوبارہ ان کے پاس چلا جاتا ہے, اور جو یو ڈی سیز ہیں, انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, پور کنٹریز, وہ ان کے جسے کہتے ہیں کہ قرضے کے نیچے دب جاتے ہیں. یہ ڈیبٹرس دے آر. The next is resources exploitation. Resources of UDCs and poor countries of the world are being exploited by the technically developed countries of the world. They don't want to provide these countries those technologies which can help in making the best use of their resources. UDCs and poor countries have to export their minerals and raw materials which are turned into finished goods by the developed countries of the world. In fact, یہ جو ریسورسز ایکسپلائٹیشن کی جب بات ہوتی ہے تو یہاں پر ایک بہت اچھی پریکٹیکل اگزامپل جو ہے سامنے آتی ہے. ڈاکٹر محبوب الحق, جن کا پہلے بھی ذکر ہو چکا, تو وہ جب انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی پاورٹی کرٹن. کیا کتاب کا نام تھا؟ پاورٹی کرٹن. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ فلش اپان دا فیسز آف دا developed countries of the world is because of the second blood of the poor countries and underdeveloped countries of the world. مطلب یہ تھا کہ یہ جو ڈیولپ کنٹریز آف ورلڈ ہیں, ان کے چہرے پہ جو سرخی اور رونق ہے وہ غریب ممالک اور انڈر ڈیولپ کنٹری ممالک کے خون چوسنے کی وجہ سے ہے. اس کے اوپر بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ بہت پائے کی تھی, تو انہوں نے پھر ایک بات پروو کی, وہ یہ تھی کہ آپ جناب جب یہ گاڑی بناتے ہیں تو آپ لوہا فلاں ملک سے لیتے ہیں, بہت کم قیمت کے اوپر آپ اس کو دے دیتے ہیں, پھر ربر جو ہے آپ فلاں ملک سے امپورٹ کرتے ہیں اور بالکل کوڑیوں کے داموں جو خریدتے ہیں آپ اس ملک سے. اور اس طریقے سے جتنے باقی را مٹیریل ہیں, یہ جو ڈیولپ کنٹریز آف دی ورلڈ, انہوں نے کہا جی آپ لیتے ہیں ان سے, کچھ نہیں آپ ان کو دیتے, لیکن جب اس چیز سے آپ ایک کار تیار کر کے واپس ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ سارے پیسے اور سارا منافع کھینچ لیتے ہیں, ان کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے, بلکہ ان کو آپ مقروض کر دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے وہ چیز اس نے ڈیٹا کی مدد سے پروو کی سب کے سامنے. اس طریقے سے ان کی جو ہے وسائل آپ اٹھا لیتے ہیں وہاں سے, اور وسائل اٹھانے کے بعد آپ وہ جو وسائل ہے خود استعمال کرتے ہیں, اور اس کی مدد سے آپ اپنے ملک کو ڈیولپ کر رہے ہیں, پراسپر کر رہے ہیں, بلکہ جو کچھ آپ کے یہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ڈیپینڈ ان کے اوپر کر رہی ہے. تو اس کو انہوں نے اس بات کو پروو کیا. تو یہ ایک بات ہے کہ وہ جو ہے نا ریسورسز اس کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ عراق کی وار میں کیا ہوا, جو ہی انٹر ہوئے ہیں امریکن فورسز عراق میں, تو سب سے پہلے ان کے یوٹینسلز آ گئے, ان کا انہوں نے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, اٹھاتے رہے, اور اپنا جو آئل تھا انہوں نے بند کر دیا تھا اس وقت. اسی طریقے سے کیا ہوا کہ لیبیا کے بارے میں یہی کچھ ہوا. جو لیبین آئل ہے اس دیٹ از ٹرمڈ ایز گرین آئل, اور وہ جو آئل ہے دیٹ مینس دا بیسٹ آئل ان دا ورلڈ, لیسٹ پولوشن اسپریڈنگ. لیبیا کے ساتھ بھی ایسے ہوا. تو جن جن ممالک کے پاس ریسورسز موجود ہیں, کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ون وے اور دا ادر ان ممالک سے جو ریسورسز ہیں وہ لے لیے جائیں,
ان کے ساتھ اسی کے سے کانٹیکٹ کیے جائیں کہ وہ جو را مٹیریلز ہیں سارے کے سارے وہ ڈیولپ کنٹریز آف دا ورلڈ کے پاس چلے جائیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے. اسے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ سیمی فنشڈ گوڈز اور فنشڈ گوڈز بناتے رہیں اور دنیا پوری میں ایکسپورٹ کرتے رہیں. اور جس ملک کی بنیادی وہ را مٹیریل ہیں وہ بیچارے دے آر کیپٹ پور. یہ ایک اور جسے کہتے ہیں پالیسی ہے. اور اس کے بارے میں جو ہے نا اس وقت آپ نے دیکھا کہ اس وقت شام میں کیا ہوا باقی کیا ہوا تو یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات محفوظ رکھے. اور بہت سارے ممالک کو جن کے پاس ریسورسز ہیں ان کے اوپر دشمن کی آنکھ ہوتی ہے اور بعد میں زیادہ تر اس کو ٹیکل کر دیتے ہیں. دین کم دا پرپس آف ڈومیننس. Purpose of dominance. Developed countries of the world want to preserve their supremacy, particularly the superpowers of the world. These countries, equipped with high-tech advancements, are using it so that their supremacy may be guaranteed. In case of war technology, modern jets, submarines, missiles, and other observation equipment is being developed by the developed countries of the world. For example, at present a very small chip is hidden somewhere in the body of a fighting jet and it is sold out to a country, but the control is with the producing country. If that jet attacks somewhere and when it is in a position to operate, a signal is given by the base country and all the functions of the aeroplane stop working, and if another signal is given by the control, distance, height and place of that jet is available at the screen of the radar of the original country. In fact اس وقت جو ہے وہ ٹیکنالوجی جو ہے ہائی ٹیکنالوجی جو ہے وہ یوٹیلائز ہو رہی ہے. اور وہ جو ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ہے وہ اس لیے استعمال کی ملک جو ہیں اپنی سپرمیسی برقرار رکھ سکے تاکہ کوئی بھی باقی ملک جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے نہ دے سکے. اور اگر کوئی بات کرے تو اس کا حال وہی کیا جائے جیسے عراق کے ساتھ جب باقی ممالک کے ساتھ کیا گیا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہائی ٹیکنالوجی میں ٹیک میں نے جیسے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو چیز وہ پروڈیوس کرتے ہیں مثلاً اب جو نئی ایڈوانسمنٹ آئی اس میں یہ ہے کہ اس میں چھوٹی سی چپ لے کے انہوں نے ایسی جگہ پہ چھپا دی ہے ایروپلین میں جیٹ میں کہ جو ٹریس نہیں ہو سکتی، ڈیڈ ہے وہ. اچھا جب وہ چاہے گی اوریجنل کنٹری وہ اس کو سگنل دے گی تو وہ بتائے گا کہ جیٹ کہاں پر ہے، کہاں پہ کھڑا، اس کے راؤنڈ میں کیا ہے. یہاں تک جو ہے وہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ دوسرے ملک کسی کو بھی جناب اس قابل نہ رہنے دیا جائے کہ وہ ان کے اوپر اٹیک کر سکے. اسی طریقے سے سب میرین جو ہے وہ بھی نہیں پتہ چلتا، گھوم رہی نظر نہیں آتی. ہوتا کیا ہے کہ آج کل جو ٹیکنالوجی ایسی ہوئی ایڈوانس ہوئی ہے کہ فائبر ایسا ایجاد ہوا ہے کہ ویسے تو یہ ہے کہ جب آپ سامنے دیکھتے ہیں تو آپ کو کی نظر آتی ہے. کیسے نظر آتی ہے کہ روشنی پڑتی ہے، ریفلیکٹ ہوتی ہے، آپ کو چیز نظر جاتی ہے. اب وہ ایسا فائبر استعمال ہوا ہے کہ جس میں وہ روشنی ریفلیکٹ کو واپس نہیں آتی. اگر کوئی چیز وہ پہن کے فائبر آپ کے سامنے چل رہی تو آپ کو نظر نہیں آتی. تو اس کے اوپر ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب کا ایک بہت اچھا لکھا ہوا ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک مضمون ہے ان کا ہائی ٹیک کے اوپر. کسی دن پھر اس میں ڈسکس ہوگی، اب تو ٹائم نہیں ہے، کسی دن ڈسکس ہوگا کہ فائٹنگ ٹیکنیک بالکل بدل چکی ہیں اور جو نئے طریقے آ گئے ہیں ان کے مطابق جو پرو کنٹریز آف دا ورلڈ ہیں ان کے پاس تو ٹیکنالوجی ہے ہی کون ان سامنے اسٹینڈ کر سکے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو وار ٹیکنالوجی ہے اس میں اللہ کا شکر ہے پاکستان کافی حد تک آگے ہے. اور اگر اور مزید وسائل جو ہے پرووائڈ کر دیے جائیں تو پھر ہم بھی اپنی اپنی پوزیشن کو برقرار رکھ سکتے ہیں.
So, inshallah, we'll meet in the next lecture. اور all the questions if you want to ask please do. اور کوشچن جو آپ کے واٹس ایپ پر بھی ہیں اویلیبل ہیں، اور باقی جس میتھڈ سے آپ پوچھنا چاہیں ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. زوم کے اوپر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ پوچھ سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں. وش یو دا بیسٹ آف دا لک فار یو فار یور فیملی ایوری ٹائم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.